السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم ناظرین، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید چند منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں جب ہم اپنا 65واں یوم آزادی باقاعدہ طور پر منا سکیں گے. اور ایک دفعہ جب ہم یہ پروگرام آج ختم کریں گے تو کنگریچولیٹ کریں گے پوری پاکستانی عوام کو اور جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں ان کو. ناظرین، یہ سیلیبریشنز تو کل سارا دن انشاءاللہ جاری رہیں گی، بلکہ جاری رہنی چاہیے. جب یہ سیلیبریشنز شروع ہوں گی اس سے کچھ دیر پہلے آپ دیکھیے آج بھی ہمارے ملک میں ایک اہم سیاسی جماعت، بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا ایک الیکٹورل الائنس ہو رہا ہے جناب شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. لیاقت باغ میں موجود ہیں جناب عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب. بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے، ہم نے بھی اس کے اوپر بریفلی ڈسکشن کی تھی. آج تھوڑا اس کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ شیخ صاحب کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، آج وہ کیا بات کر رہے ہیں، کچھ سال پہلے شیخ صاحب کی پریفرنسز کیا تھیں اور کیا خان صاحب اور شیخ صاحب کے دوران جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ سسٹین کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ ناظرین یہ بات بھی ہوگی کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کوئی میسج، کوورٹلی تو نہیں میں کہہ سکتا، اوورٹلی کہنا چاہیے، بھجوا دیا ہے پاکستان کی جوڈیشری کو، اعلیٰ عدلیہ کو کہ جی اگر آپ ایسا فیصلہ دیں گے تو ہم ایسے کریں گے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کل سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی لاہور میں، کافی جسے کہتے ہیں کہ سخت زبان تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کافی اسٹریٹ بات کی انہوں نے. اور کچھ کہنے جو بہت بڑے بڑے سیاسی مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ بڑے کلیئر میسیجز تھے. تو بہت کچھ ہے آج ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے. سیٹھی صاحب ویلکم بیک، آپ آ گئے. آپ میں کہاں گیا تھا؟ آ گئے اسٹوڈیو میں چاہتے ہو کہ میں کہیں چلا جاؤں؟ نہیں میں کہیں نہیں جاتا. سیٹھی صاحب، شیخ رشید احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں آج اکٹھے ہیں، الیکٹورل الائنس ہو رہا ہے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے شیخ صاحب کو جب وہ کہتے ہیں کہ جی آج میں انقلابی، کچھ دیر پہلے کامران خان صاحب کا شو تھا، وہ کہہ رہے تھے میں انقلاب کی بات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اسٹیٹس کو سے باہر نکلا جائے، ملک کو بچایا جائے، وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، شیخ صاحب تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں. پہلے میاں صاحب کے ساتھ انقلاب لانے کی کوشش کی انہوں نے، پھر جنرل مشرف کے ساتھ انقلاب لانے کی کوشش کی، اب وہ تھرڈ فورس کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ نہیں، لیکن وہ بات ہے ان کے پاس بڑی زبردست جسٹیفیکیشن ہے. کیا لوگ ان کو جب آپ کہتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی ڈکٹیٹروں کے ساتھ، فوجی لوگوں کے ساتھ وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، میں یا تو جیل چلا جاتا یا پھر میں جو حکمران تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. کہتے ہیں میں نے بڑے دل سے اپنے لوگوں کی خدمت کی، ڈکٹیٹر اور نو ڈکٹیٹر. نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میاں صاحب تو چلے گئے تھے باہر، مگر باقی مسلم لیگ والے تو سارے پاکستان میں ہی تھے نا. تو کیا ان میں سے کتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی؟ تو کیا کوئی بری بات تھی جیل کاٹنا؟ اگر سعد رفیق صاحب نے تھوڑی سی جیل کاٹ لی تو وہ انہیں تو فخر ہے اس چیز کا. تمینہ دولتانہ نے جیل کاٹی چھوٹی سی، انہیں بھی فخر ہے اس چیز پر. تو کیا جیل سے کتراتے ہیں یا ڈرتے ہیں؟ سیاستدان تو فخر کرتے ہیں کہ میں نے جیل کاٹی ہے. لیکن وہ شیخ صاحب کہتے ہیں میں تو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جیل میں گیا. تو پھر اس وقت یہی کہنا کہ میں یا جیل چلا جاتا یا یہی کوئی بات تو نہ ہوئی نا. اچھا، بات نہیں ماننی. بات نہیں ماننی. ارے سیٹھی صاحب، میں اس جلسے کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج وہ ان کے سپورٹر شیخ صاحب کہہ رہے تھے بڑا تاریخ ساز جلسہ ہوگا. آپ ذرا ڈسپیشنیٹلی بتائیں یہ جلسہ خان صاحب کا ہوگا یا شیخ صاحب کا ہوگا؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جلسہ شیخ صاحب کا نہیں ہے، یہ خان صاحب کا جلسہ ہے. اور میں نے بھی وہ تھوڑے سے کلپس دیکھ رہا تھا جب خان صاحب آئے تو وہ جس طریقے سے ان کی ویلکم ہوئی اور جس طریقے سے ان کو ریسیو کیا گیا، یہ سارے عمران خان صاحب کے سپورٹرز تھے وہاں، نوجوان طبقہ تھا. اور اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب وہاں سے ایک قسم کی لانگ کار مارچ میں جائیں گے آگے. شیخ صاحب تو 15 ہزار سے زیادہ بندے نہیں اکٹھے کر سکتے. عمران خان صاحب تو اب 50,000 60,000 بندے بھی اکٹھے کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ منیب کہ یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ کوئی پولیٹیکل الائنس ایک بڑی پارٹی کر رہی ہے. عام طور پہ یہ سننے میں آتا ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس کرتی ہے. یہاں ایک شخص، کیونکہ شیخ صاحب کی پارٹی تو ون مین پارٹی ہے نا، تو شیخ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب الائنس کر رہے ہیں. ایکچولی الائنس کیا جاتا ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہو. آپ کو کچھ دکھاؤں ٹی وی؟ نہیں، تو ضرور دکھائیے، بٹ میں اب بات اپنی ختم کر لوں. تو
शेख साहब को तो फायदा जरूर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब अगर शेख साहब को सपोर्ट करेंगे तो शेख साहब जीत जाएंगे। अच्छा। मगर अगर इमरान खान साहब ना सपोर्ट करें शेख साहब को तो शेख साहब इलेक्शन नहीं जीत सकते। अलबत्ता अगर इमरान खान साहब अपना पिंडी के अंदर उस जगह पे अपना खंबा भी खड़ा कर दें शेख साहब के खिलाफ तो खंबा जीत जाएगा। तो सूरत हाल तो ये है। तो ये इमरान खान साहब सपोर्ट कर रहे हैं शेख साहब को, उनको मौका दे रहे हैं कि वो सियासत से बाहर ना रहें, वो वापस आए। अच्छा। क्योंकि अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मेजर पार्टी, और मेजर पार्टी नून लीग ही सपोर्ट कर सकती है या इमरान खान साहब, तो नून लीग के साथ तो बात नहीं गली, तो इसलिए वो एक ही पार्टी रह गई थी। पीपल्स पार्टी के पास वो जा नहीं सकते, तो और जाना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ वो सीट नहीं जीत सकते। वो सीट राइट विंग सीट है, वो पिंडी की सीट है, कंजर्वेटिव सीट है, वहां इमरान खान साहब जीत सकते हैं या नून लीग वाले जीत सकते हैं। दूसरी बात ये मुनीब के शेख साहब के बारे में ये है कि देखिए ना, शेख साहब ने 2008 की इलेक्शन हारी, क्योंकि नून लीग के साथ नहीं थे, पीटीआई ना इधर थी ना उधर थी, तो हार गए। इंडिपेंडेंट खड़े हुए, क्यू के साथ खड़े हुए, फिर भी हार गए। उसके बाद हालांकि क्यू सपोर्ट था, फिर भी हार गए। उसके बाद बाई इलेक्शन में भी बाई इलेक्शन में भी खड़े हुए, हार गए। 40,000 वोट मिला, लेकिन मगर हार गए ना। तो अर्ज ये है कि अब वो पीटीआई के साथ खड़े होंगे। एक्चुअली वो पीटीआई का वोट, जो कि आधा मियां साहब का पहले वोट था नवाज शरीफ साहब का, वो पीटीआई की तरफ जा रहा है। तो वही वोट बैंक है, सिर्फ अब शख्सियत फर्क है। तो इमरान खान साहब को क्या जरूरत पड़ी, सवाल तो ये खड़ा होता है। शेख साहब के बारे में तो बड़ा क्लियर है कि उन्हें जरूरत है, हाँ, उन्हें जरूरत है, उन्हें इलेक्शन करना है यार। सियासतदान के लिए डेस्परेशन की बात नहीं होती। अच्छा। सियासतदान ने इलेक्शन जीतनी होती बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक नई उभरती हुई पार्टी है, उसके साथ सवाल यह है कि खान साहब को क्या नजर आया शेख साहब में। हाँ, तो ये इस सवाल के ऊपर बड़े सवाल और खड़े होते हैं। इसके ऊपर अलग बात हो सकती है। आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? जी, मैं दिखाना चाह रहा हूं। जो आपने भी कहा, वो किसी ने बड़ा खूबसूरत कार्टून बनाया, हमारे व्यूअर्स को भी नजर आ रहा होगा कि आपने कहा ना कि इतनी बड़ी पार्टी और वो शेख रशीद अहमद साहब के साथ अलायंस कर रही है, तो वो टेलीविजन स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा। ये आप वाली बात है वैसे? हाँ, ये वही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा कार्टून है, ये सारा कैप्चर कर रहा है कि क्या है इस वक्त, शेख साहब की हैसियत क्या है, इमरान खान साहब की हैसियत क्या है, किस किस्म का ये अलायंस है, ये हैंडशेक हो रहा है। तो ये शेख साहब की बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी, मैं उनको कंग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने खान साहब को घेर लिया और अपनी सीट जो है वो श्योर कर ली है। अच्छा, एब्सोल्युटली। एक चीज के ऊपर शेट्टी साहब मैं चाहूंगा, ये सियासत है, इसके अंदर ऑब्वियसली आप हमेशा कहते हैं कि गोल पोस्ट लोग चेंज करते रहते हैं। NA55 के डायनामिक्स क्या है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। लेकिन एक आई गॉट अ क्लिप जिसमें खान साहब एंड शेख साहब कन्फ्रंटिंग कीजिए थे, 5-7 साल पुराना है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ आपका कमेंट लूँ। नाज़रीन, एक क्लिप देखिए। इमरान खान के जीत और इलेक्शन में भी इशारे शामिल थे। अगर लोग ऐसे कहते हैं, मैं नहीं मानता। असल मसला ये है कि मैंने इसका जवाब देना था। एक मिनट पहले आपने बात कर ली। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि मेरे इलेक्शन के अंदर भी जवाब देना, ब्लू आइट थे और इसलिए नहीं थे कि हम एक वजारत के पीछे अपने जमीर बेचना चाहते थे। हम इलेक्शन लड़े नवाज शरीफ के नाम लेके और उसके बाद लोटा होके दूसरी तरफ चले जाए, ऐसी हरकत नहीं थी। एक सीट लेके आदमी ये सोचे कि वो प्राइम मिनिस्टर का आगे की सवारियां नहीं है। शेख साहब, आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मैं फेल रहा हूँ, लेकिन इनकी तरह कामयाब ना हूँ मैं। एक आपने पार्टी, ये कामयाबी है कि पहले आप नवाज के मेरी बात सुनें, आप नवाज की वोट इकट्ठे करते हैं और लोटा होकर इधर चले जाते हैं। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। मुल्क तो वो छोड़ के क्या हुआ था जब आप कैंपेन कर रहे थे? बात तो करने नहीं, आप कैंपेन जब कर रहे थे, बात कर रहा हूँ ना। अगर ये साबित करे कि मैंने उसके नाम पे वोट लिया है, ये रिकॉर्ड रख लें। अगर कोई शख्स हल्के में कह दे मैं सियासत से दस्तबरदार हूं, मेरा ख्याल है अल्लाह के, अल्लाह तुम्हारा अपना कोई, अल्लाह सब क्या है। चले, ड्रामा तो नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह लोगों को सच बोलने की तौफीक दे। मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो बस ये आपको हर आदमी ऐसा नजर आता है। शेख साहब, आप तो अमेरिका भी यहाँ फतह कर लेना, आप उसके भी बन जाएंगे। क्रिकेट की ग्राउंड तो नहीं है, आप वही बन जाएंगे, उनके भी। यहाँ तो वजारत जो मर्जी सर पे जोर के बात शेख, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ शेख यार, मैं तुझे भी जानता हूं, छोड़ परे।
کیا یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ پارٹ آف دا ریکارڈ، یہ کیپٹل ٹاک کا ریکارڈ ہے. سیٹھی صاحب مجھے یہ بتائیں، میں وہ تو اللہ میاں نے تو دونوں کی دعائیں نہیں مانی، اکٹھا کر دیا. اچھا نہیں، مجھے یہ بتائیں واٹ ہیز چینجڈ، فرق کیا پڑا ہے، تبدیل کیا ہو گیا خان صاحب کے لیے، شیخ صاحب کے لیے؟ ٹیبلز ہیو ٹرنڈ کیا؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیے نہیں، ٹیبلز ہیو ناٹ ٹرنڈ. بات یہ ہے کہ شیخ صاحب اس وقت مشرف صاحب کی گود میں تھے، اور عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ انہیں کچھ عہدہ شدہ ملے ٹھیک ٹھاک قسم کا. جو ان کو آفر کیا گیا وہ انہیں قبول نہیں تھا. یہ ہسٹری کا فیکٹ ہے. یہ دس از ان مشرف's بک، دس از ان ایوری ویئر، اوکے، کہ دس واز دی ایشو. مگر یار سیاست میں یہ ہوتا ہے نا، سیاست میں یو چینج یور ویوز. آپ نے گاڑی پکڑنی ہوتی ہے، ایک بس نکل گئی دوسری بس پکڑنی ہوتی ہے. تو اس وقت یہ دونوں دو مختلف بسوں میں تھے، اور شیخ صاحب ڈرائیونگ کر رہے تھے ایک بس کی، اور عمران خان صاحب سٹاپ پہ کھڑے تھے، کہہ رہے تھے کہ ذرا ہچ ہائکنگ کرنی ہے. اب الٹی بات ہے، اب خان صاحب اپنی بس لے کے آئے ہیں اور شیخ صاحب کھڑے ہیں کہہ رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دس ہیپنز ان پالیٹکس. آپ نے آج یہ دکھا کے ویسے تھوڑا سا مجھے ہلا دیا کہ اتنی بھی مطلب یہ اتنا لڑائی جھگڑا تھا اس وقت. مگر عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب نے اگر سیاست میں رہنا ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا کہ سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا دیکھا، جو اس وقت دعا مانگی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی آپ جیسا سیاستدان، تو آج انہیں کیا یاد آیا، شیخ صاحب میں کیا انہیں نظر آیا؟ کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب وہاں NA56 سے لڑنا چاہتے ہیں خود، تو انہیں شیخ صاحب کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس اب اپنا ووٹ اتنا ہو گیا ہے، انہیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے فرینکلی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے الائنس کسی کے ساتھ نہیں کرنا، نہ ہی ہم نے کوئی. اور میں سمجھتا ہوں زبردست، دس از گڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب 40 یا 50 سیٹیں لے کے آ بھی جاتے ہیں، اور یا زیادہ بھی لے لیتے ہیں، مگر حکومت میجورٹی نہیں ہوتی، تو کولیشن بنانی پڑے گی. تو تبدیلی یہ نہیں لا سکتے. کولیشن گورنمنٹ عمران خان صاحب کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی، کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب اگر کولیشن بنائیں گے تو کس کے ساتھ بنائیں گے؟ ان پارٹیز کے ساتھ جن کی وہ آج کہتے ہیں کہ یہ اینٹی، یہ اسٹیٹس کو پارٹی ہے. تو پھر اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یا تو یہ سویپ کریں اور تبدیلی لائیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ سویپ کر جائیں اور تبدیلی لے آئیں. یہ میری خواہش ہے. مجھے سب سے زیادہ جو خوف زدہ ہوں میں وہ یہ کہ یہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور ملک کا نقصان آگے پھر ہو جائے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب کی، شیخ صاحب کو عمران کی ضرورت ہے. مگر عرض یہ ہے کہ اچھی بات ہے شیخ صاحب جیسا بندہ باہر سیاست کا نہیں ہونا چاہیے. انہیں سیاست کے اندر ہونا چاہیے، انہیں پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. میں 100 دفعہ شیخ صاحب کی بات پارلیمنٹ میں سننے کے لیے تیار ہوں. باہر بیٹھ کے جبکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ادھر دا نہ ادھر دا، وہ جو بات ہے اس پہ وزن نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں بات کریں، خیر وقت میں کریں. اس لیے آئی ایم آل فار شیخ صاحب گیٹنگ الیکٹڈ فرینکلی. اور اگر عمران خان کے ساتھ ہچ ہائکنگ کرنی ہے تو کرنی ہے تو ایکسلنٹ، سو واٹ. میں صرف یہ کہہ رہا تھا منیب کہ شیخ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی میں نواز شریف صاحب کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، اور میں نے ان سے ہینڈ شیک کیا تھا. میں نے کہا اگر چلے گئے تو پھر تو کہنا میرا نام بدل دینا. تو میں کہا میں تو شیخ. اب وہ بات یہ ہے کہ ادھر تو نہیں گئے نا، تو ہی از اوکے. مگر اگر چلے بھی جاتے تو کیا ہو جانا تھا؟ کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹنا یار، کوئی پہاڑ نہیں سی ٹوٹنا. ادھر بھی چلے جاندے تو کچھ نہیں سی ہونا، ادھر بھی چلے گئے تو کچھ نہیں ہونا. کوئی فکر دی گل نہیں. پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے میں نے لوٹے نہیں لینے، اب لوٹے لے لیے. میں تو کہتا ہوں یار اچھے لوٹے آر بیٹر دین بیڈ لوٹاس. تو اگر انہوں نے کوئی اچھے لوٹے لے لیے تو میں وہ بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ سیاست کو چلنا چاہیے. ہاں، اور خان صاحب جو ہے وہ اپنی چلائیں گے، اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے. مگر پرابلم وہی ہے، تبدیلی لانی ہے، انقلابی تبدیلی لانی ہے. تو یہ سارے سیاستدان، یہ نئے بندے عمران خان صاحب کو کھڑے کرنے چاہیے تھے، جو کہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے، موقع پرستی کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر نہ گھستے. وہ اور دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. باقی اگر آپ پارٹی پالیٹکس کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے، شیخ صاحب بھی ٹھیک ہے اور لوگ بھی ٹھیک ہے. شیخ صاحب تھوڑے گرجے ہیں آپ پہ بھی ایک دو فورمز کے اوپر. میرے پہ گرجے ہیں؟ جی شیخ صاحب گرجے ہیں. وہ آپ سے 2-3 دفعہ بات ہم نے جب بھی ڈسکشن کیا، آپ نے کہا شیخ صاحب اوپنلی کہتے ہیں میں تو فوج کا نمائندہ ہوں، فوج کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو شیخ صاحب نے کہا جی، وہ آپ نے خود سن لیا ہوگا، انہوں نے کہا بھی وہ میں دیکھ رہا تھا. مجھے آپ نے کہا کہ شیخ صاحب گرجے ہیں، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہاں گرجے ہیں. تو شیخ صاحب نے نام نہیں لیا، نام لے لیتے تو اچھا تھا، پھر میں کچھ کہہ بھی سکتا. مگر کیونکہ وہ پبلک فگر ہے، میں پبلک فگر نہیں ہوں، تو میرا حق بنتا ہے ان کی نام لیا ہے. نام بھی لیا، ویری گڈ، اچھی بات ہے. مگر ساتھ شیخ صاحب کی ایک عادت ہے، کہتے ہیں کہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں. اچھا، اس میں وہ ساری بات کہہ بھی جاتے ہیں.
اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. یاد آیا کہ وہ بچانے والی بات کہ شیخ صاحب نے تو چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی کافی کچھ کہا ہوا ہے. آپ نے وہ کلپ نہیں دکھایا. نہیں, اور وہ اچھا ہے آپ نے نہیں دکھایا, شاید اس کا موقع پھر ملے آپ کو. وہ شیخ صاحب نے ٹھیک ٹھاک توہین کی تھی چیف جسٹس صاحب کی, مگر وہ پرانی بات ہے. جی جی. اب عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب میرے پہ گرجے. شیخ صاحب نے کہا سیٹھی صاحب کے اوپر بھی یا میرا نام لیا یا ان کہ جی ان پہ تو را کی, ان کو کہتے تھے, یہ مجھے کہتے ہیں میں ایجنسیوں کا آدمی ہوں, اور یہ ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ را اور یو ایس پہلے پہلے را دی گل کر را تو پہلے ایجنسیاں دی گل کر لی. ایجنسیاں میں کہتا ہوں, میں تو نہیں کہتا نا, یہ تو شیخ صاحب خود کہتے ہیں, یہ لوگ نہیں کہتے. شیخ صاحب نے خود ٹی وی کے اوپر آ کے یہ کہا, کسی نے ان کو پرووک کیا کسی بات کے اوپر, تو یہ کہنے لگے تو کیا ہے اس میں. ہاں میں کہتا ہوں کہ میں فوج کی بات کرتا ہوں, میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں, کیوں نہیں, میں محب الوطن ہوں, وہ ہمارے یہ ہیں وہ. تو انہوں نے تو بڑی کلیئرلی خود کہا, تو مجھے کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, میں نے یہ بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ شیخ صاحب کو جیسے اس شیخ صاحب نے اس وقت فخر سے یہ کہا تھا, اب بھی شیخ صاحب کو فخر سے یہ کہنا چاہیے. جب ان کے اوپر الزام لگتا ہے نا آپ ایجنسیوں کے آدمی, انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں, انہیں کہنا چاہیے بالکل ہوں. سو واٹ کی پٹ لوگ نہیں, مطلب ہے کہ میں ایجنسیاں پاکستان دی ایجنسیاں نے, پیٹریوٹک ایجنسیاں نے, ملٹری سے 60-70% لوگ پاکستان کے ملٹری کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو شیخ صاحب نے ٹرسٹ کر لیا تو کیا ہو گیا, ہماری فوج ہے. تو مطلب اس میں تو فخر کی بات ہے. یہ کہیں گے بالکل ہوں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی میں نے دینا ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈائریکٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے ایکسپٹ فار ISPR, اور وہ بھی محدود حد تک. تو میں بات کرتا ہوں, میں نے ان کا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. تو یار اس میں حرج کیا ہے. تو اوپن ہونی چاہیے بات, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. تو یہ جو نہیں بھی ہوں تو ہوں بھی, اور یہ بھی ہوں, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. فخر سے یہ بات کرنی چاہیے. اور میں شیخ صاحب کو سافٹ ایڈوائس اگر دوں, جو کہ شاید وہ نہ ایکسپٹ کریں, مگر کیونکہ دوستی ہے میری شیخ صاحب سے, بڑی دوستی. تو شیخ صاحب پتہ نہیں کسی, انہوں نے کہا مجھے فون کر لیتے. میں فون کیوں کروں, وہ آئیں گے تو جپی ڈالیں گے, گپے ماریں گے, آپس کی گلا کریں گے. مگر ہے کہ میری ایڈوائس شیخ صاحب کو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے دلیری کے ساتھ کہیں, ہاں میں ایک کنسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں محب الوطن ہوں, اور وہ بھی ایک پیٹریوٹک ایجنسی ہے, اور اگر غلطیاں سب سے ہوتی ہیں سو واٹ, تو میں نے بھی وہ پوائنٹ آف ویو دینا ہے. کہیں یہ بات کوئی اس میں حرج نہیں. دوسری بات یہ, تو انہوں نے میرے پہ را کا, لوگ کہتے ہیں را. اچھا بات یہ کہ یہ لوگ را کا کہتے تھے جب میں کہتا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ امن کی بات ہونی چاہیے, جنگ کی بات نہیں ہونی چاہیے. بریک دا ٹائم آ گیا, سن لو پوری گل. ہن لوگ کہتے ہیں 67% لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ امن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے ساری پاکستان کی عوام اب را کی ایجنٹ بنتی جا رہی ہے. پہلی بات یہ ہے. ٹھیک, تو مطلب ہے کہ اس قسم کی پھر آپ کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے, چلیں پھر اگلی بات پھر کسی وقت کریں گے. نہیں, بریک کے بعد آگ کرتے ہیں نا, بریک کے بعد آگ کرتے ہیں. گیلانی صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے ناظرین, اور یہ بھی بات کریں گے کہ جو گیلپ کا سروے ہے نیا, اس کے اندر کیا چیزیں نمایاں ہیں, سیاست کے حوالے سے, آنے والے الیکشن کے حوالے سے کیا انڈیکیٹرز, ان پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب تھوڑی سی ایک بات کر لیں, شیخ صاحب موجود ہیں, عمران خان صاحب بھی موجود ہیں. ایک جو بڑی سٹرینج بات ہے, جو آبویسلی فیلڈ کے اندر لوگ ہیں, ہمارے رپورٹرز ہیں, جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جتنا نارملی عمران خان صاحب کراؤڈ اکٹھا کر لیتے ہیں اکیلے, مطلب ماشاءاللہ بہت اچھی گیدرنگ ہوتی ہے ان کے پاس, بڑے زبردست لوگ آ جاتے ہیں, لیکن آج انفارچونیٹلی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ ایسٹیمیٹس ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 4,000, کوئی کہتا ہے 5,000. اگر شیخ صاحب کے ساتھ ملنے سے یہ وجہ ہے کہ لوگ تھوڑا ڈسلوژنڈ ہیں کہ خان صاحب نے کیوں مل گئے ہیں ساتھ اور نہیں آئے, آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن. کیا یہ ایسے ہی ہے کہ اس وقت جلسہ جو ہے, خیر جلسہ تو بھی شروع نہیں ہوا, مگر ابھی گراؤنڈ میں کوئی 4-5 ہزار لوگ ہیں. ایگزیکٹلی. اور چلیں اس کا یہ, اور مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ساری رات آج لگیں گے. ایگزیکٹلی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ 12 بجے کے بعد ٹرکل ان کریں گے. مگر یار بات یہ ہے کہ اگر 4-5 ہزار اب ہیں تو اگلے 2-3 گھنٹے میں 5-6 ہزار اور ہو جائیں گے, اس سے زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ خان صاحب تو آ گئے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب کا تو جو ہے یہ عمران خان کو ڈیمیج کرے گا. یہ کہ اگر ایک خان صاحب کا وہاں آنا اور اس کے بعد بھی 8-10 ہزار سے لوگ وہاں اکٹھے نہ ہوں, تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. اٹ ول ریفلیکٹ بیڈلی آن عمران. بیکاز میں نے ابھی آپ سے کہہ رہا تھا میں کہ وہ تو جہاں ان کا تو 40-50 ہزار اس قسم کا جلسہ جب اناؤنس کیا ہو اور سب کچھ کیا ہو, اور وہ بھی اس قسم کی جگہ پہ, تو کنزرویٹو جگہ,
تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں. اگر ایسے ہو گیا مطلب 10-12 ہزار لوگ ہی آئے تو یہ خان صاحب کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ خان صاحب کے لوگ جو توقع کرتے ہیں وہ پھر یہی توقع ہے کہ اصلی ان لوگوں کے ساتھ چلیں جو تبدیلی ان کے ساتھ مل کے لائیں گے. اور کیونکہ شیخ صاحب تو ہر ایک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور اپنی سیٹ کے بارے میں ان کو زیادہ فکر ہے. تبدیلی کی بات تو خیر رہنے دیں آپ. تو پھر یہ خان صاحب کو اپنی پالیسی سوچنی پڑے گی. اچھا ہیڈی صاحب ایک اس کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. NA55 کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا خان صاحب آئے, لیکن PMLN کے جو جتنے بھی لوگ ہیں جن سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو اسٹرانگ ہولڈ ہے PMLN کا, یہ ہمیشہ سے PMLN کی سیٹ ہے, کوئی آئے جائے یہ نہیں جاتی PMLN سے کبھی. یہ دیکھیے ہسٹوریکل ریکارڈ تو یہی ہے. دیکھیے ہم فیکٹس کی بات کریں گے. فیکٹ یہ میں نے کہا کہ شیخ صاحب 2 دفعہ آ رہے ہیں اور جبکہ ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھا, نہ کسی ایجنسی کا, نہ کسی حکومت کا, نہ کسی سیاسی جماعت کا, اور ہمیشہ اس وقت جیتے ہیں جبکہ یہ نون کے ساتھ تھے یا مشرف کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا. اور مشرف کے ساتھ کی وقت کی بات جو ہے وہ وہی ہے کہ اس وقت تو میاں صاحب کی پارٹی کو ڈیسیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جیسے پیپلز پارٹی کو پہلے کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس لیے یہ بالکل حقیقت ہے کہ میاں صاحب اسٹرانگ ان پنڈی. اب عمران خان صاحب کتنا ڈینٹ وہاں کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے. دیکھیے الیکشن آج تو ہو نہیں رہا ہے, الیکشن آگے ہونا ہے. ابھی بہت سی باتیں نکلنی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کو جو ریئل جو کشمکش اور جنگ چل رہی ہے وہ بٹوین عمران خان اور یا PTI اینڈ PMLN چل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی والے چپ کر کے مزے لے رہے ہیں. تو بیسکلی جو بیٹل ہوگی نا فار پاکستان وہ پنجاب میں ہوگی, اینڈ دیٹ بیٹل ول بی بٹوین نون اینڈ PTI. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب اگر جیتنا چاہتے ہیں تو اپنی پالیسیز پہ غور کریں. میاں صاحب اپنی پرانی پالیسیز کو وہی رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے رہے ہیں. وہ ٹریڈیشنل الیکشن لڑیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب از کاٹ, ایک طرف ٹریڈیشنل الیکشن کی کشتی ہے, دوسری طرف ریڈیکل چینج کی کشتی ہے. تو وہ جو پرابلم بن رہا ہے نا اس وقت, اس کو ریزالو کرنا پڑے گا خان صاحب کو. سائملٹینیسلی 2 جگہ ڈیل کرنا پڑے گا انہیں. اچھا ریڈی صاحب, ایز دا پالیٹکس گو آن, کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹینشن چل رہی ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ جوڈیشری. بہت سے لوگ کہتے ہیں, جو کل گیلانی صاحب نے باتیں کی, میں اس کا ایک بڑا چھوٹا سا کلپ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹ واز اے میسج. ناظرین ایک کلپ دیکھیے. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. دیکھیں اگر یہ پرائم منسٹر بھی چلا جاتے ہیں جو کہ آپ کا سوال بنتا ہے, تو ہم نے تو آئین کے تحفظ کا جو ہے وہ ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے, اور ہم وی ول ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن, اینڈ وی ول ناٹ گو جسٹ لائک لائنگ ڈاؤن ول گو واکنگ. اور اس کے لیے ہم مزاحمت کریں گے. ہم اس کے لیے ہم وہ جو انڈیسنٹ اور انکانسٹیٹیوشنل جو یہ کسی قسم کا اگر ہوگا ان کا ڈیسیجن, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور قوم ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور یہ اگر وزیر اعظم کو نکالا جائے گا تو میں آج آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹنے کے مترادف ہوگا, اور اس کی ذمہ داری پیورلی وڈ بی آف دی جوڈیشری. اسٹرانگ ورڈز ان لائک یوسف رضا گیلانی. یا نہیں, دیکھیے پہلے بھی یہ بات کرتے تھے لیکن مگر اس طریقے سے نہیں کرتے تھے. دس از آلموسٹ لائک اے تھریٹ کہ اگر آپ نے یہ کیا ہم ریزسٹ کریں گے, ہم لیٹے نہیں رہیں گے, ہم ریزسٹ کریں گے, ہم آپ کو کہیں گے آپ نے انکانسٹیٹیوشنل بات کی ہے اور ملک ٹوٹنے کی بات کر دی, مزاحمت کریں گے. اس لیے منیب دس از گیٹنگ سیریس. اور آج جو میں نے ایک پروگرام دیکھا ہے رضا عابدی صاحب, یہ ان کا تیسرا چوتھا انٹرویو ہے, وہ چپ نہیں کر رہے ہیں, وہ فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں. وہ شاید افریدی بن گئے ہیں پیپلز پارٹی کے, اور وہ چھکے پہ چھکے مار رہے ہیں, اور کوئی کیچ آؤٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. بہت ہیں جو کیچ آؤٹ کر سکتے ہیں مگر کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا اس گیند کو. یہ بڑی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. آج جس قسم کی جس طریقے کے ساتھ انہوں نے باتیں کی, وہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہی ہیز ڈیسائیڈڈ
کہ اب کم ووٹ میں انہوں نے یہ باتیں کرنی ہے، ہر پلیٹ فارم پہ کرنی ہے، اور وہ اتنی کتابیں ساتھ لے کے آتے ہیں، اتنی فائلیں ساتھ لے کے آتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ بات کرتا ہے وہ آگے سوال نہیں کر سکتا. بٹ پیپل سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ لون اسٹینڈرڈ ٹھیک ہے، وہ ڈیجیکٹڈ ہے، بات کرتے ہیں، نو بڈی از گیونگ امپورٹنس ٹو وٹ ایور ہی از سیئنگ. وہ تو کہتے ہیں میں انتظار کر رہے ہیں کہ جب چیف جسٹس صاحب مجھے کنٹمپٹ میں بلائیں گے. لوگوں کی باتوں کی اہمیت نہیں دے رہے. جو باتیں وہ کرتے ہیں جیسے وہ پہلی الزام وہ کہتے ہیں ارسلان افتخار صاحب نے چیف جسٹس ہاؤس میں ایک اس کے نام پہ کمپنی کھولی ہوئی ہے، آپ نے بھی اس کو آپ نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں وہ کہ جی یہ کر دیا، انہوں نے لون لے کے بیٹے کا ولیمہ کیا HBFC سے، ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے. وہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی اس کے تو بائی لاز یہ کرتے ہیں آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا پلیج کرانا ہو، پلیج کرائیں تب آپ کو لون مل سکتا ہے. باقی وکلا تشدد کیس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو سکی، مکمل نہیں ہو سکی، سزائیں نہیں ہوئی، ویئر ایک سلیکٹو ڈسپنسیشن آف جسٹس ہوئی ہے. اور خواجہ شریف صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی وہ بڑے بلو آئڈ تھے اور وہ دیکھیں ٹینٹڈ تھے بہت زیادہ، اور ان کے خلاف کبھی کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی. وہ کہتے ہیں اب جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بڑے صاف آدمی ہیں، ان کے بارے میں اس لیے میں کوئی بات نہیں کرتا. تو بہت سارے الزامات ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ فوکسڈ ہے، وہی ون سائیڈڈنس کے ایک وہ ساری انڈیکیشن دے رہے ہیں. دیکھیے یہ تو پیپلز پارٹی کے اندر ایک پرسپشن ہے نا کہ یہ تو ہم نے کافی دفعہ ڈسکس کیا. مطلب آئی میٹ مینی پیپل کہتے ہیں کہ ہاں جی ہے یہ تو ہے. اب اس کا سوال، یہ جو سوال کھڑے کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں بلائیں اور کنٹمپٹ میں دھڑم کر کے ان کو اندر کروا دیں. اس کے سوال کے جواب چاہیے ہمیں، جو بھی وہ سوال کھڑے کرتے ہیں. اگر وہ سوال بے بنیاد ہوتے تو ان کو ٹی وی پہ بلاتا ہی کوئی نہ. یہ جو ہم بلاتے ہیں نا، ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کی انٹرویوز ہوتی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے الزام کھٹکتے ہیں ہمیں کہ اس کے اندر کوئی وزن ہے ان چیزوں میں. اس کا جواب ملنا چاہیے. ہم تو جواب نہیں دے سکتے، اس کا جواب کوئی نہ کوئی تو دینا چاہیے نا کسی کو. اچھا تو عرض یہ ہے کہ اس کے جواب وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ججز جواب دیتے ہیں اپنی ججمنٹ سے. ججز اور کسی چیز سے جواب نہیں دیتے، ان کی ججمنٹس بولتی ہیں. اس لیے یہ جو ججمنٹس آج کل غلط بول رہی ہیں یا بولتی نہیں ہیں یا ون سائیڈڈ بول رہی ہیں، یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ول ٹاک فائٹ. پیپلز پارٹی از فائٹنگ. یہ آبدی صاحب از فائٹنگ، گیلانی صاحب از فائٹنگ. گیلانی صاحب نے آپ نے کہا میسج دیا انہوں نے. ایبسولوٹلی. گیلانی صاحب ایسے لگ رہے تھے جیسے پرائم منسٹر ہیں، جیسے وہ پہلے بیٹھتے تھے نا بالکل ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، مگر اس دفعہ اور بھی اگریسو باتیں کر رہے تھے. تو میری یہی امید ہے کہ یہ میٹر جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا. یہ ایک خط کا میٹر اب نہیں رہا، یہ قانون کی بات نہیں ہے. میں کہتا رہا، آج بھی کہوں گا، کل بھی یہی کہوں گا کہ یہ سیاست ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں، میں نے آج سن رہا تھا ان کی بات، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ 7, 8, 9 کیسز زرداری صاحب کے 8, 9 سال جیلیں کاٹی، تو وہ کیوں نہیں سپریم کورٹ اور عدالتیں کیوں نہیں وہ چلا رہی؟ وہ تو چل نہیں رہے ہیں، ایک خط کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ خط لکھیں. اور ایک نیب چیئرمین نے خط لکھ بھی دیا، اور اگر ورس کمز ٹو ورس تو خود بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ایک ضد بنی ہوئی ہے؟ یہ ہے پیپلز پارٹی کی آرگیومنٹ. اور ہر روز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن ہے. وہ اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی اتنی گندی حکومت کی ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں. ایگزیکٹلی لوگوں کے سپورٹ. لیکن وہ گیلانی صاحب کہتے ہیں ہم دیکھیں الیکشن جیت جاتے ہیں. نہیں، وہ دیکھیے یہ جو الیکشن جیتے ہیں نا، کہتے ہیں میں نے 2 الیکشن جیتے ہیں وہاں سے، ابھی دونوں صاحبزادے. اور یہ بھی حوالہ دیا کہ عدالت کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں میں تو پرائم منسٹر ہی. بات یہ جب الیکشن آئے گی تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس ملتان کی سیٹ میں. وہاں اور بھی بڑے کھلاڑی ہوں گے، نواز شریف صاحب بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب بھی ہوں گے. اور سدرن پنجاب، میں پہلے تو یہ سمجھتا تھا کہ سدرن پنجاب جو ہے وہ 35-40 سیٹس ہیں اور اس میں سے پیپلز پارٹی 30-35 لے جائے گی. مجھے اپنے اسیسمنٹ کو ریویو کرنا پڑے گا. وہاں کی پالیٹکس تبدیل ہو رہی ہے. ٹی وی ہر جگہ پہ پہنچ رہا ہے، سدرن پنجاب میں بھی پہنچ رہا ہے. ٹی وی کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں وہ اینٹی PPP باتیں ہوتی ہیں آل دا ٹائم، موسٹلی. ناظرین آپ ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے، کوشش کریں گے آپ کی کالز لیں، اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کی کالز کا وقت ہے. ملک ممتاز صاحب ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب. ہاں جی سیٹھی صاحب، جی میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس کل کی ہے گیلانی صاحب نے، اس میں انہوں نے کافی سخت لفظ اس بات کیے جوڈیشری کے خلاف
ان کا سٹینڈ کافی سخت تھا. سوال یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ ان کی کوئی ذاتی وجہ ہے کہ وہ ان کا غصہ نکال لیں جوڈیشری کے اوپر, یا وہ راجہ صاحب کے اقتدار کو دوام دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر وہ راجہ صاحب کے اقتدار کو دوام دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی, یا ان کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے کہ ہی شوڈ کنٹینیو؟ دیٹس مائی کوسچن. اچھا, دیکھیے یہ جو سوال ہے کہ جی وہ کوئی ذاتی ایجنڈا ہے یا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے ان کا. اس وقت یہ بات ہو رہی تھی شروع میں کہ اگر خواجہ شہاب الدین صاحب کو نامینیٹ کیا جائے تو گیلانی صاحب کو بات پسند آئے گی یا نہیں آئے گی, اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کیونکہ وہ بھی مخدوم ہے یہ بھی مخدوم ہے اور شاید یہ پسند نہ کریں کہ ایک اور مخدوم ان کے علاقے سے پرائم منسٹر بنے کیونکہ ان کی اہمیت پھر اس علاقے میں کم ہو جائے گی. مگر وہ تو بات آئی نہیں, تو ان کا پرسنل انٹرسٹ تو ختم ہو گیا. اب ان کا تو یہ راجہ صاحب جو ہیں اس میں ان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ برقرار رہیں, اور وہاں کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں گیلانی صاحب. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ گیلانی صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے اور جو اپنی سیکریفائس کی ہے, اس کا ان کو ریوارڈ ملے گا پیپلز پارٹی سے. ان جالے جو ہیں پسند کرتے ہیں اس بات کو, اور سو گیلانی صاحب از اے لیڈر آف دا پارٹی, اسی لیے تو پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو اپنے پریزیڈنسی میں کچھ عرصہ رکھا اور اب بھی ان کو پورا پروٹوکول ملتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا گیلانی صاحب کو اپنا پرسنل ایجنڈا اس میں کر رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں اور ہی ڈزنٹ وانٹ کہ سیکنڈ پرائم منسٹر بھی جائے. شیخ صاحب زیارت سے ہمارے ساتھ سلطان صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم مولوی صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم 65واں جشن منا رہے ہیں پاکستان کا آزادی کا, تو اس میں جو ہے نا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیری آن. تو ہم 65واں سالگرہ منا رہے ہیں, جشن آزادی منا رہے ہیں پاکستان میں. جی تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں اب تک ہم یہ تعین یہاں کر سکے کہ اس کے بنیادی طور پر ذمہ دار اس کے کون ہے. چھوٹے صوبیہ بھی رو رہے ہیں, خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی کافی مسائل ہے ہمارے. بلوچستان جل رہا ہے, بلوچ جل رہے ہیں, پشتون بھی کافی گلی شکوے ہیں, سندھ تو ویسے آگ کے اس پہ کھڑا ہے. تو یہ سارے جنوبی پنجاب کا ایک نیا سوال سامنے آیا ہے. تو پاکستان ٹوٹا, اس کے ذمہ داروں کا ابھی تک تعین نہ ہو سکا. سکندر مرزا کے دور سے لے کر پھر یا خان, پھر مشرف, پھر ضیاء الحق, یہ سارے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کو پروان چڑھانے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کی ذرا شکل تھوڑی سی صورت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اس کے آگے جو ہے رکاوٹ کوئی اور شکل اس کے جو ہے نا سامنے آ رہی. پہلے تو ڈائریکٹ ہم فوج کو جو ہے جمہوریت کے فروغ کے آگے رکاوٹ سمجھتی تھی, اب کہیں اور بھی عناصر والے ایلیمنٹس آ گئے. خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی ہماری پالیسی جو 65 سال چلی آ رہی ہے وہی ہمیں نظر آ رہی. اب ان سارے مسئلوں کا جو بنیادی جو ذمہ دار تو سب ہوں گے, لیکن بنیادی جو ذمہ دار ہے یعنی اس سارے کچھ کو جو یہ مسائل تھے اس کا ذمہ دار کا ذرا تعین اگر آپ. بڑی مہربانی. دیکھیے اس کے اوپر تو پہلے بھی بہت بات ہوئی ہے اور پھر بھی بات جاری رہے گی کہ ذمہ دار کون ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنی سیاسی جماعتیں ہیں. سب مل کے ہی ہم نے یہ حالات کریٹ کیے ہیں. کسی کا زیادہ بڑا رول ہے, کسی کا چھوٹا رول ہے, کسی نے ساتھ دیا, کسی نے پالیسی بنائی. تو یہ تو چلتا رہے گا, اس کے تجزیے ہوتے رہیں گے. کل میں ایک پروگرام کرنا چاہوں گا, ضرور دیکھیے گا, جس پہ مسائل تو سب کو پتا کیا ہے, حل کی بات جو ہے وہ کیسے حل ہوں گے. تو کل اس پہ کچھ تھوڑا سا غور کریں گے کہ مسائل تو سب کو پتا ہے تو حل کیسے ہوگا. اس سسٹم کے اندر کیا حل نکل بھی سکتا ہے کوئی کہ نہیں نکل. حلف بھی ہو تو کیا یہ 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 حل نکال سکتی ہے یا نہیں نکال سکتی. تو اس کے اوپر کل ضرور بات کریں گے. اچھا سیٹھی صاحب, ہمارے ساتھ ایک میسج ہمیں آیا کہ آپ نے بات کی کہ شیخ صاحب نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ وہ پی ایم ایل این نہیں جائیں گے, تو کیا انہوں نے کوئی کوشش کی تھی کبھی آپ کے نالج میں کوئی پی ایم ایل این جانے کی, نواز شریف صاحب کے ساتھ الاغ کرنے کی؟ اب آپ نے پھر میری چڑیا کو طلب کر لیا. جی ایسے ہی ہے نا. ایسے یار چڑیا تو کہتی ہے کہ شیخ صاحب نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے واپس نون چلے جائیں. چڑیا یہ کہتی ہے. اب ظاہر شیخ صاحب تو یہ نہیں کہیں گے, مگر چڑیا کہتی ہے کہ وہ تو شیخ صاحب نے پورا زور لگایا مگر میاں صاحب نہیں مانے. اچھا سہیل صاحب نے جیلم سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے نجم سکھی صاحب آپ کو چند لمحوں بعد 14 اگست کی آزادی مبارک ہو, جیو ٹیم کو بھی اور پوری قوم کو بھی. میرا یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ 3 سالوں میں یا 4 سالوں میں جو حکومت کا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ چل رہا ہے سر, اس میں پاکستانی عوام کو کیا ریلیف ملا ہے؟ سر ہم تو تباہی کے دانے تک پہنچ گئے, ہم ساری زندگی ان لوگوں کے پیچھے لگے رہے ہیں. آج ہم جی بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. دیکھیے یہ سوال تو میں خود کرتا ہوں کہ یہ ساری کشمکش, یہ ساری کرائسس عوام کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا عوام کا, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ حکومت نے عوام کو کچھ نہیں دیا, یہ تو ہمیں پتا ہے. عوام روتی ہے, حالانکہ حکومت کہتی ہے ہم نے بہت کچھ کیا, مگر عدلیہ نے کیا کیا عوام کے لیے؟ تو یہ سوال تو کھڑا ہے. سر صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اور اب چند لمحوں بعد آپ اور ہم یوم آزادی منائیں گے 65واں. سیٹھی صاحب اور میں جاتے ہوئے کہیں گے پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, زندہ باد. ناظرین اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.